حضرت امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما نے یزید کی سلطنت کو ظلم کی سلطنت سمجھا، یزید کی حکمرانی کو ظلم کی حکمرانی سمجھا تو اسے تسلیم نہیں کیا۔ جب حضرت امام حسین مکہ مکرمہ سے چل کر میدان کربلا کی طرف چل رہے ہیں تو اس وقت وہاں کا جو گورنر تھا وہ گورنر نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی تھے، لیکن جب یزید کو پتہ چلا کہ اہل کوفہ نے حضرت امام حسین کو خط لکھ کے بلایا تو اس نے گورنر کی تبدیلی کی، صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو ہٹایا اور اس کی جگہ ایک ظالم عبید اللہ بن زیاد کو رکھا۔ عبید اللہ بن زیاد ظالم تھا، منہ پہ کپڑا اوڑھے ہوئے، گویا پرانے زمانے کا ماسک پہنے ہوئے یہ بندہ آیا، اور جب یہ قصر عمارت پہ کوفہ کی گورنر ہاؤس پہ آیا تو جو کوفی خط لکھ کے حضرت امام علی مقام کو بلا چکے تھے ان کے ذہن میں تھا کہ حضرت امام حسین ہے، لیکن جب وہ یہاں آیا اور اس نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا تو کوفیوں نے دیکھا بھئی یہ تو وہ ظالم ہے، اس نے اعلان کیا بھی میں آپ کا گورنر بن کے آیا ہوں اور آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ یہ سارے تحفے کو دیکھنے لگے، اس نے نیام سے تلوار نکالی اور سامنے کر دی، کہا یہ دیکھا یہ میں تحفہ لایا ہوں، جو یزید کی بیعت سے نکلے گا اور حسین ابن علی کا ساتھ دے گا میری تلوار اس کے ساتھ فیصلہ کرے گی۔ یہ اتنے بزدل تھے، یہ اتنے بے وفا تھے، یہ ہزاروں بندے جو حضرت امام حسین کے استقبال کے لیے خط لکھ کے بلانے والے تھے، ایک تلوار کو دیکھ کے اپنے وعدے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا، ایک ہی تلوار کو۔ ان ظالموں نے جو ظلم کی تاریخ رقم کی ہے، یہی ظالم اس کی فوجی بنے ہیں، یہی ظالم ان کی آرمی بنے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب سامنے تشریف لائے تھے تو حضرت حسین نے خط کی بوریاں الٹ کے رکھ دی تھی اور انہیں کہا تھا کہ تم نے خط نہیں لکھے، یہ تحریرات تمہاری نہیں ہے، شیس ابن ربی تو نے نہیں لکھا، فلاں تو نے، ایک ایک کا نام لے کر کہا یہ آپ لوگوں نے ہمیں بلایا تھا اور آپ ہی نے یہاں ہمارے خلاف قتل کے سامان کے معاملے کو جمع کرنا شروع کر دیا، یہ کیا معاملہ؟ بہرحال میری بات کا مطلب ان لوگوں نے روایتی بے وفائی کی ذمہ داری پیش کی۔ یہ وہ طبقہ ہے کوفہ کا رہنے والا جس نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا تھا، ان کی ران پر یا مذل المؤمنین کہا تھا اس وقت جس وقت انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی، اور اس وقت جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ اور سربراہ تسلیم کیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کوفہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے ہیں، آج بھی اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، آپ جنت البقیع جائیے، جنت البقیع میں اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی قبر انور کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی قبر موجود ہے۔ یہ وہ لوگ تھے تو بے وفا، تبھی تو صحابہ کرام کی اولادوں نے حضرت حسین کو چلتے وقت مکہ مکرمہ سے کہا تھا اے حسین ابن علی آپ مت جائیے، یہ بے وفا طبقہ ہے۔ حضرت حسین نے کہا انہوں نے مجھے اللہ کے واسطے دیے، آؤ ہماری دینی رہنمائی کرو، میں تبھی جانا چاہ رہا ہوں۔ ہزاروں خطوط ہیں، مکہ کے صحابہ نے کہا پھر آپ ایک بندہ بھیجیے، پہلے چیک کرے وہ جا کر یہ آپ کے ہیں، بات کو مانتے ہیں تو سفر کیجئے ورنہ نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، جب وہ گئے تھے انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، وعدے بھی کیے، وفا کے وعیدیں بھی، ساری باتیں کر کے وفا کے وعدے وعید کر کے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے تصدیقی خط لکھ دیا اے حسین ابن علی آپ تشریف لائیے۔ حضرت حسین چلتے ہیں، پیچھے منظرنامہ بدل جاتا ہے، معاملہ ہل جاتا ہے، اور جو لوگ آج تک ساتھ دینے کا دم بھر رہے تھے یہی قاتلین کی صف میں نظر آتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا پس منظر کی جھلکی، بلکہ پس منظر نہیں تہ منظر کی جھلکی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ یوں ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو راستے پر اطلاع ملی کہ جس نمائندہ کو میں نے بڑا بنا کے مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا انہوں نے ظالموں نے اسے بھی شہید کر دیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی بھی ہیں، حضرت حسین کے ساتھ مسلم بن عقیل کے 2 بڑے فرزند بھی ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے بدلہ لینا ہے اپنے بھائی کا، ہم چلیں گے۔ جتنے ساتھی مکہ سے لے کر زبالہ تک حضرت حسین کے ساتھ بطور تعاون چلے تھے یہ واپس گئے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اعلان کیا تھا جو جانا چاہتے ہیں چلا جائے۔ 72 آدمی بچے تھے جن میں 21 اہل بیت کے افراد ہیں، سادات ہیں، گویا اولاد علی اور آل نبی ہے، اور 51 ان کے ساتھی اور مددگار تھے۔ یہ لوگ گئے ہیں میدان کربلا میں۔ اس وقت جب حضرت حسین پہنچے فرمایا میں 3 باتیں کرتا ہوں، یا تو میں جہاں سے آیا میں واپس ہی جا رہا ہوں، آپ لوگوں نے بے وفائی کر دی، اگر یوں نہیں ہے میں مسلمانوں کی کسی سرحد پہ جا کر دعوت جہاد کے لیے جانا چاہ رہا ہوں، اگر یوں بھی نہیں تو مجھے ڈائریکٹ یزید سے گفتگو کرنے دو، میں خود اس سے جا کر دمشق میں اپنے معاملے کو نمٹا لوں گا۔ حضرت حسین کی یہ 3 شرطیں عمر بن سعد نے لکھ کر ابن زیاد گورنر تک بھیجی۔ بظاہر ابن سعد نے خط پڑھا تو کہا بات تو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں،
لیکن ایک ملعون جسے دنیا شمر کے نام سے جانتی ہے، یہ شمر ابن ذی الجوشن، یہ بظاہر حضرت علی کا دم بھرنے والا تھا لیکن یکایک بدلنے والا ہے۔ جنگ صفین میں یہ حضرت علی المرتضیٰ کی فوج کے ایک حصے کا کمانڈر تھا، حضرت علی کا محب تھا، لیکن اس کے دل میں بغض ہے۔ اس نے پایا پلٹانے کے لیے، کایا پلٹانے کے لیے اس نے پاسا پلٹا اور کہا ابن زیاد اس حسین کو نہ چھوڑنا، اگر تم اپنی حکومت کو چاہتے ہو مستحکم رہے، چاہتے ہو پرامن رہے، چاہتے ہو حالات ٹھیک رہیں، تو اسے کہو میری بیعت کر لے یزید کے لیے میرے ہاتھ پہ۔ تو ابن زیاد نے کہا پھر تو کمانڈنگ کر کے جائے گا، کمانڈر بن کے جائے گا، میں تجھے کمانڈر بناتا ہوں۔ کہ جی میں جاؤں گا۔ یہ شمر بندے لے کر ابن زیاد کے ہاں سے نکلا اور یہاں آیا اور کہا ہم آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے، اگر آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے تو ہمارے گورنر کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پسینہ یزیدوں کے خون سے بھی افضل ہے۔ جو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہ کرے وہ ابن زیاد کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا، کیا فدی کا شوربہ۔ حضرت حسین رضی اللہ نے انکار فرمایا اس کے مقابلے میں، بلکہ اس کے نتیجے میں یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ 72 شہداء ہیں۔ خدا کی قسم اتنا ظلم اور تشدد کے روایات موجود ہیں، اگر میں ان کے باتیں آپ کے سامنے کہنا شروع کر دوں، یقین مانے میں جملہ کہتا ہوں اس پر میں بے جا نہیں بلکہ بجا ہوں کہ اگر پہاڑ کے سینے میں بھی رب نے دل رکھا ہوتا تو شاید وہ بھی رضا ہو جائے۔